بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی میزبان فلق قادر، آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، کووڈ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ بہت عرصے سے جو ہے ہم کووڈ کے اوپر ہی بات کر رہے تھے۔ مین وائل کچھ عرصے کے لیے ہماری کووڈ کی جو یہ لہر تھی وہ ڈاؤن ہو گئی تھی، گراف نیچے چلا گیا تھا، تو ہم تھوڑا دوسرے ٹاپکس پر بھی آ گئے تھے۔ پر اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ کووڈ کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے ویکسینیشن سے ریلیٹڈ، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ویکسینیشن کروا چکے ہیں اس کے بعد بھی وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اور دوسری جانب ایک اور پرابلم جو ہے لوگوں کے مائنڈ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کون سی ویکسینیشن کروانی ہے۔ دیر از اے لاٹ آف ویکسینیشن، آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرنا ہے، سائنوویک ہے، سائنو فارم ہے، اس کے علاوہ فائزر ہے، بہت سارے ویکسینیشنس آ چکے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اور دوسری پرابلم پولیٹیکل انفلوئنسز بھی ہیں کہ اگر کوئی ویکسین آپ نے کروائی ہے تو کوئی ایک کنٹری میں اس کی انٹرنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دیز آل تھنگس آر ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈے بائی ڈے چیزیں کمپلیکیٹڈ ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ دیر از نو آنسر۔ آپ کوئی سوال کرتے ہیں، اس کا جو آنسر ہوتا ہے وہ اس کی اسٹیٹمنٹ ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہے، تو ہم پریشان ہیں کہ آیا کہ ہم سے جو سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم کیا جواب دیں۔ آج ہم ویکسینیشن کے اوپر ہی بات کریں گے، اور ویکسینیشن کی جتنی مس ہیں یا پھر جو لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں ان کو کووڈ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے وہ آفٹر ویکسینیشن ایک امیونٹی پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی وہ کرونا سے دو چار ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے۔ میرے ساتھ دو ماہر لوگوں نے جوائن کیا ہے، ان کا تعلق عیسیٰ لیبارٹری سے ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر روما سکندر موجود ہیں، شی از اے کیمیکل پیتھولوجسٹ۔ آئی ول آسک ہر اباؤٹ دا ویکسینیشن مس اینڈ مسکنسیپشن۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریم کوثر میرے ساتھ موجود ہیں، شی از اے مینیجر اینڈ وہ بھی دیکھ رہی ہیں ویکسینیشن سینٹرز کو، زونل ہیڈ بھی ہیں۔ وارملی ویلکم بوتھ آف یو ان دا پروگرام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو سو مچ فار پرووائڈنگ دس اپارچونیٹی، ان فیکٹ کہ ہم اس ہاٹ ٹاپک جس کو کہہ سکتے ہیں ویکسین کے حوالے سے بات کر سکیں۔ آئی ایم زونل کوآرڈینیٹر ایٹ عیسیٰ لیب اینڈ ویری گلیڈ کہ ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ اوکے، یو آر اے کوآرڈینیٹر، رائٹ۔ اچھا مریم، آپ سے میں ڈیٹیل میں پوچھوں گی کیونکہ عیسیٰ لیبارٹری بڑی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اینڈ دس از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایز ویل۔ اس کے حوالے سے ہم آپ سے ٹیکنیکل سوال تو خیر نہیں کر سکتے، بٹ آپ سے کچھ لوگوں کی سروس کے لیے ہم بات کریں گے کہ آیا کہ ماڈرنا ویکسین کی فراہمی کدھر ہو رہی ہے، کس جگہ پر، کون سی پلیسز پر موجود ہے۔ بٹ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے میں اپنے پروگرام کی شروعات کروں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بڑا خوش آمدید میرے پروگرام کے اندر۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ، ایک میرا سوال اور میرے ویورز کا بھی یہی سوال ہے کہ آفٹر ویکسینیشن کووڈ ہو رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے، پہلے جب آفٹر ویکسینیشن کووڈ ہو رہا تھا تو لوگوں کا سوال یہ ہوتا تھا ہم سے کہ ویکسینیشن کے بعد جو ہے وہ ہم ویکسینیشن تو کروا لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، پر ہمیں بہت سارے لوگوں کو ویکسینیشن کروانے کے بعد بھی کووڈ پازیٹیو آیا، تو ہم ان کو یہ بات کرتے تھے کہ ہو جاتا ہے ویکسینیشن کے بعد بھی کووڈ، پر سیویئرٹی اتنی نہیں ہوتی۔ بٹ آئی ہیو سین بائی مائی آئیز کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے ویکسینیشن کروائی بٹ دے آر سفرنگ فرام اے سیویئر ڈیزیز، سیویئر نمونیا۔ ذرا ہمارے ویورز کو کلیئر کرے گا۔ پہلے تو تھینک یو سو مچ فلک، لیکن میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہم ویکسین کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا بس اب ہمیں لائف لانگ ایک امیونٹی مل گئی نا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آفٹر ویکسینیشن بھی ہمیں سارے ایس او پیز کے اوپر چلنا ہے، تو اس کے اندر ماسک بھی بہت ضروری ہے، سوشل ڈسٹینسنگ بھی بہت ضروری ہے، ہمارا بار بار ہینڈ واش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ہم ویکسین کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ویکسین کروانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ماسک پہننا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو پھر بھی ماسک پہننا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ ویکسینس تو اب کروا رہے ہیں نا، پہلے تو وہ کروا ہی نہیں رہے تھے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور بہت ساری ویکسینس ہمارے پاس ایسی ہیں، آئی تھنک آلموسٹ آل ویکسینز ایکسیپٹ ون دیٹس کینسینو، ٹھیک ہے، جس کا دوسرا نام پاک وایوگی ہے، وہ جو چائنا سے ہمیں آ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کوئی ایک لائف لانگ امیونٹی مل گئی ہے پارشلی ویکسینیٹڈ ہونے کے بعد بھی، تو ہاں دوسری ڈوز بھی ضروری ہے۔
اور آپ کی احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, دیٹس این ایکسیلنٹ آنسر. میں اپنے ویورس کو یہی بات بتاتی چلوں گی کہ جب ویکسینیشن کی ہم نے یہ جو رجیم ہم نے اسٹارٹ کی تھی, تو ہم نے لوگوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں تو پلیز ایسا نہ سمجھیں کہ اب آپ فری ٹو گو ان گیدرنگ, فری ٹو گو وداؤٹ ماسک, فری ٹو گو وداؤٹ پریکاشنس, آپ پھر بھی کووڈ کا شکار ہو سکتے ہیں. تو پلیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پریونشن ہے. تو آپ اپنی پریونشن کو کنٹینیو رکھیں, لائک ماسک ویئر کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور ڈیزیز پرسن جو ہے لائک اف دا پرسن از سفرنگ فرام دا کووڈ, یو نیڈ ٹو کیپ ڈسٹینس فرام ہیم. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم ویکسینیشن کے اوپر بات کر رہے تھے, اینڈ میں نے ضرورت کو بہت محسوس کیا کہ ویکسینیشن پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ میں ویکسینیشن سے ریلیٹڈ مس اینڈ مسکانسیپشن بھی ہیں. آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ویکسینیشن اگر آپ نے کروا لی ہے, ڈزنٹ مین کہ آپ نے ٹیگ لگوا لیا ہے کہ اب آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں فری ٹو گو. آپ نے ماسک تب بھی پہننا ہے, آپ نے سوشل گیدرنگ کا خیال تب بھی رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہینڈ واشنگ اور اپنے لیے جو بھی آپ سیفٹی پریکاشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر روما سے ہم بات کر رہے تھے ریگارڈنگ دا ویکسینیشن. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتا رہی تھی کہ ویکسینیشن تو کروا لیا, آفٹر دیٹ کے لوگ بالکل ہی وہ جاتے ہیں کہ اب جو ہے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں, اب جو ہے ہم وداؤٹ ماسک ہم سفر کر سکتے ہیں. تو کیا بتانا چاہیں گی ہمارے ویورس کو اس بارے میں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کی ایس او پیز وہی ہیں, اور آپ کو ایس او پیز پہ ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے آپ پہلے کر رہے تھے, کیونکہ امیونٹی بھی آپ ٹھیک ہے ہم بول رہے ہیں اس کی لائف لانگ ہے, لیکن پھر بھی اٹ ڈپینڈز آن یور باڈی نا. ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ فری ٹو فائٹ ہے فار ایوری تھنگ نا. اور جیسے جیسے وائرس کی نئی نئی ویریئنٹس ہم سنتے جا رہے ہیں, آ رہی ہیں, تو ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ساری ایس او پیز کو تو ویسے ہی جو ہے نا ان کے اوپر ہم اپنی جو وہ ہے ایگزیکٹلی. میں ایک اور چیز کے بھی خلاف ہوں, وہ تھوڑا ٹیکنیکل سوال نہیں ہے, تو میں ذرا مریم کو اب پہلے تو وارملی ویلکم کروں گی. مریم آپ کو ذرا یہ لاک ڈاؤن والا سین جو ہے نا وہ مجھے پسند نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ٹھیک ہے ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ہم نے کر دیا, بٹ اس کی وجہ سے جو ہے اور چیزیں بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات, کیونکہ آپ کارپوریٹ سائٹ پر ہو تو یو کین انڈرسٹینڈ دس تھنگس ایز ویل. ایک تو یہ چیز, دوسری جو ہے ہمارے لوگوں کو پھر وہ ایک ہوتا ہے نا فرسٹریشن والا ایلیمنٹ بھی ان کے اندر آ جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ بند کرا دیا سب کچھ, اب تو ہم نہیں کروائیں گے ویکسینیشن. پھر وہی والی بات ہے کہ اس کو بہت فورسفلی سب چیزیں کروائی جا رہی ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اور پھر عیسیٰ لیبارٹری پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا سروس دے رہی ہے؟ اچھا ڈاکٹر فلک, جیسے سب سے پہلے آپ نے بات کی اباؤٹ دس لاک ڈاؤن, تو دیکھیں گورنمنٹ قریباً کوئی پچھلے 7-8 مہینے سے ویکسینیشن پہ فوکس کر رہی ہے کہ لوگ ویکسین کروائیں. بٹ یوزولی ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی درخت کو کاٹ کے اس تک کا جوس پی لیں گے, لیکن اگر کوئی ایک پریکاشن بتائی جائے گی یا ایک چیز بتائی جائے گی تو وہ لوگ یوز نہیں کریں گے جو گورنمنٹ کی جانب سے ہو. تو شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی طرف بات گئی ہے. اگر اس پہ زیادہ بات کی جائے تو یقیناً تھوڑا پولیٹیکل سائڈ بھی ہو جائے گا کہ وہ انفلوئنس وغیرہ بھی اس پہ چیز آ جاتی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ریاست آپ پر کوئی بھی چیز امپوز کرتی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اس ڈیوریشن میں, اس ٹائم پیریڈ میں اس کو آپٹ کرنا چاہیے. آپ ویکسین کروائیں کیونکہ آپ کے سرٹیفکیٹس, آپ کا وہ میسج چیک کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے معاشیات پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. جو ڈیلی ویجز پہ لوگ ہیں, میں خود ایسے کافی لوگوں کو جانتی ہوں کیونکہ بینگ ایک سوشل ورکر کے طور پر بھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں, جو واقعتاً ان کی زندگی عذاب ہو گئی ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور وہ صرف انتظار کر رہے ہیں اس 9 اگست کا کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کریں. مگر کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں پسند کرتے کہ ان کو کوئی آ کر پیسے دے. وہ 100 روپے اگر اپنے روز کے کما لیں, وہ ان کے لیے اس 1000 روپے سے بہتر ہے جو کوئی ان کو دے. تو ایک تو ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں کہ پلیز آپ گورنمنٹ کے بتائی ہوئی جو گائیڈ لائنز ہیں اس پہ عمل کریں, تاکہ جو باقی طبقہ ہے وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے اور ہم یہ لاک ڈاؤن سے آگے نکلیں, اس کہانی سے آگے نکلیں. اچھا, سیکنڈلی آپ نے بات کی ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں. تو میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی انفیکٹ ہمارے سی ای او ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ کا, جو ہمیں یہ اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اسپیشلی پبلک کو سروسز دے سکیں.
بینگ ہیلتھ اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر سروسز ہمارا ایک پارٹ تو چل رہا ہوتا ہے، بٹ جیسے ہم فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی کی بات کریں تو وہاں پر ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری نے جب سے کووڈ آیا تو فری ٹیسٹنگ سروسز پرووائڈ کی، تو اسی طرح گورنمنٹ کے ساتھ ہر جگہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اب جو یہ فری آف کاسٹ ویکسینیشن ہے اس میں ڈاکٹر عیسیٰ لیب نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے، نہ صرف اپنی پریمیسز کو بلکہ اپنے HR کو، اپنی سپورٹ کو، اپنے اکوپمنٹس کو، کہ جس میں ہم گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کولابریشن میں ڈفرینٹ ڈرائیو تھروز پر ویکسینس پرووائڈ کریں، ویکسینیشن کے پروسیس میں انفیکٹ ہیلپ کر رہے ہیں، جس میں جو مین سب سے بڑا ہے، جو سب سے پہلا ڈرائیو تھرو انیشیٹو لیا گیا تھا جو JS بینک لیڈ کر رہا ہے، دیٹ از آن کلفٹن دعا بلاول ہاؤس چرنگی کے جو پاس ہے، تو وہاں پر ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی ماشاء اللہ فل پریزنس موجود ہے اور ہم ویکسینیشن فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. اچھا مریم، ذرا ہمارے ویورز کو یہ بات بتائیے گا کہ دس از اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگ، پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا ایکسپو سینٹر کے اندر، کہ جیسے ہی آپ کو تھریٹس دی گئیں کہ آپ کی سم کو بلاک کر دیا جائے گا، یا پھر ایک ہوتا ہے نا امپوز کیا گیا لوگوں کے اوپر کہ آپ نے ویکسینیشن کروانی، تو ایک جمع غفیر جو ہے وہ ایکسپو پہ پہنچ گیا اینڈ دیٹ واز اے انسیڈنٹ. تو لوگوں نے جو ہے پھر یہ سوچا، یا پھر بہت سارے اسٹیک ہولڈر نے یہ مائنڈ میں بات مطلب فیل کی کہ وی نیڈ ٹو اوپن ڈفرینٹ برانچز. ایسے ہی ہے. اب ہمیں ایک اور آپ سے سوال ہے، اور یہ میرا اپنا پرسنل سوال بھی ہے کہ ویکسینیشن کے لیے بھی جو ایلوکیٹ کیا گیا ہے سینٹرز کو، اس میں کس طریقے سے پروسیس کیا ہے، ذرا پروسیس بتائیے. اچھا، پروسیس جیسے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ ابھی ہر جگہ پر کام کر رہی ہے، تو ویکسین کا ایک، میں تو پہلے اسٹارٹ سے شروع کروں گی. جب پاکستان میں ویکسین آئی تھی تو سب سے پہلے سائنو فارم آئی تھی، سائنو فارم کے بعد سائنو ویک آئی، اس کے بعد پھر کین سائنو جو سنگل شاٹ ہے وہ آئی. پھر پتہ لگا کہ کچھ کے تھرو ہم ٹریول نہیں کر سکتے، پھر سعودیہ نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا. ابھی آپ لوگ جو عیسیٰ لیبارٹری ہے نا، وہ کیا سروس دے رہی ہے، کس طریقے سے، اور کس کس جگہ پر عیسیٰ لیبارٹری سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں؟ لائک اگر میں نے ویکسین کروائی، میں ایک عام شہری ہوں اور مجھے ویکسینیشن کروانی ہے، تو میں کس طریقے سے اور کس جگہ پہ جا کے عیسیٰ لیبارٹری کے نمبر پہ کال کر کے میں جاؤں گی، یا کس طریقے سے؟ جی بالکل، یہ ایسے جو بھی ہماری آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر آپ نے ویکسین کرانی ہے تو عیسیٰ لیبارٹری کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے نمبر پہ بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج کے تھرو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ویکسین کا ایک سمپل پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا اوریجنل CNIC ہونا چاہیے. بالکل، 1166 پہ آپ کا میسج گیا ہوا ہو لازمی، تاکہ جب آپ کسی بھی کاؤنٹر پہ جائیں تو آپ آلریڈی رجسٹرڈ ہوں. اچھا، جہاں بھی کسی بھی CVC آپ چلے جائیں، مینس کووڈ ویکسینیشن سینٹر، وہاں ایک پری ویکسینیشن ایریا ہوتا ہے جہاں لائنز ہوتے ہیں، جس کو ہم نارملی کہتے ہیں دیٹ از دا پری ویکسینیشن ایریا. آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، اپنا NIC ان کو دیتے ہیں، وہ آپ کی ڈیٹیلز چیک کرتے ہیں. ڈیٹیلز میں آپ کو جو ویکسین لگانی ہو وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان کے پاس جس کی بھی اویلیبلٹی ہو. ماڈرنا کے لیے ویلڈ ویزا چاہیے ہوتا ہے، فائزر ابھی کراچی میں اویلیبل ہے نہیں، ایسٹرازینیکا وداؤٹ ویزا بھی لگ رہی ہے. ماڈرنا ابھی کیونکہ سائنو فارم سائنو ویک ختم ہوئی تھی تو ماڈرنا بھی سب کو لگائے گی، لیکن اب دوبارہ بند کر دی ہے. 18+ کو لگائی جا رہی ہیں تمام ویکسین. اچھا، اگر کوئی ماڈرنا لگوانا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس ویلڈ ویزا کا ہونا ضروری ہے. ایکسیلنٹ، دیٹ آئی وانٹڈ کہ آپ ذرا ہمارے. ابھی ایک نیا اعلامیہ آیا ہے کہ 18 بلو کو بھی ویکسین کروائی جا سکتی ہے. اس کے لیے ان کا بے فارم چیک ہوگا، بٹ 18 بلو میں 60، وہی پھر میں آپ کی بات کو ہی یہاں پہ سیکنڈ کروں گی کہ بار بار اسٹیٹمنٹس بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. 15 سال سے 18 سال تک کے جو نوجوان ہیں ان کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہونا چاہیے اور ان کو صرف ماڈرنا لگے گی. تو ہم پروسیس پر آتے ہیں، آپ اپنا کاؤنٹر پہ کارڈ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کی ڈیٹا انٹری کر کے آپ کو 2 سلپس دیتے ہیں. یا تو آپ کو نادرا کی سلپ دیتے ہیں جو ڈائریکٹلی پرنٹڈ جنریٹڈ ہوتی ہے، یا آپ کو ہیلتھ کارڈ بنا کر دیتے ہیں. آپ آگے جاتے ہیں، کوئی بھی ویکسینیٹر جو کیوبیکل میں بیٹھا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر، میں CVC کی بات کروں گی، وہ آپ کو ویکسین لگاتا ہے، اس پہ سائن کرتا ہے اور آپ کو نیکسٹ ڈیوریشن کی ڈیٹ دیتا ہے. سائنو ویک 28 ڈیز بعد، سائنو فارم 21 ڈیز بعد، ماڈرنا ایسٹرازینیکا 4 ویکس اپارٹ لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں. اچھا، ان تمام پروسیس میں اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی نادرا پر انٹری ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ ورک لوڈ بہت ہوتا ہے، انٹریز نہیں ہو پاتی، تو آپ 1166 پہ ویکسین لگوانے کے کوئی 3-4 گھنٹے بعد اپنا میسج کریں. آپ کو میسج بیک آئے گا کہ آپ کی فرسٹ ڈوز ہو گئی ہے، دیٹ مینس آپ کی نادرا پہ انٹری ہو گئی ہے. اگر وہ آپ کو میسج نہیں آتا تو آپ اپنے DHO آفس سے رابطہ کریں. اچھا، ایک پوائنٹ میں بس یہاں پہ ایلوبریٹ کرنا چاہوں گی
आफ्टर वैक्सीन एक पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया होता है, बट क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिजी है हम कराची वालों की, तो हम लोग वेट नहीं करते, पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया में आफ्टर वैक्सीन बैठते नहीं है. उसकी वजह से हमें बुखार हो जाता है, हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है. वो एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्योंकि कोई भी वैक्सीन, आई एम नॉट फ्रॉम द टेक्निकल साइड बट आई एम वर्किंग विद द एक्सपो सेंटर, आई एम वर्किंग विद द DHO's ऑफिसेस, तो ये हमने देखा है, वहाँ सुना है और इस चीज़ को खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है कि बॉडी में चेंज आता है आपकी वैक्सीन लगने से. आप खुद एक डॉक्टर हैं, अब उसमें वैक्सीन लगते ही आप एक AC इन्वायरमेंट से निकल के धूप में चले गए, फिर आप वॉक करने लग गए, तो ऑब्वियस है कि आपको उसका रिएक्शन होगा. तो इट्स रिकमेंडेड कि आप वैक्सीन लगाने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट्स उस पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया में बैठें. अगर उसके बाद आप बीमार होते हैं, नॉर्मल है, अगर आपको बुखार होता है नॉर्मल है, अगर आपको नौजिया होता है नॉर्मल है, अगर आपका माइग्रेन आपको होता है, बट अगर वो 5 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें. ओके, डॉक्टर तो यहीं पर है ना, इनसे कंसल्ट कर लेते हैं. जी डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा क्या हो जब 5 दिन से ज़्यादा फीवर आने लग जाए. अगर 5 दिन से फीवर, अब फीवर में भी देखिए ऐसा है ना कि अगर आपको एक 99-100 फीवर आ रहा है तो मैं इसको हाई ग्रेड फीवर नहीं बोलूँगी. आपका हाई ग्रेड फीवर 100 अबव होता है और वो कंटिन्यूस है, उसके साथ आपको नज़ला ज़ुकाम भी आ रहा है, आपको वीकनेस भी फील हो रही है और उसके साथ साथ आपको फिर डायरिया और दूसरी चीज़ें भी आना शुरू अगर हो गई हैं या इतना भी है तो गो फॉर 1 कोविड टेस्ट. ठीक है, फिर आपने जो है कोविड के लिए करवा ले. इसलिए नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपको कोविड ही होगा. माइट भी कि आपको थोड़ा बहुत किसी चीज से इन्फेक्शन हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई और बात हुई है उस वजह से आपको हो रहा है, लेकिन जस्ट फॉर ऑन द सेफ साइड, क्योंकि इस वक्त ये फैला हुआ है, एक पैंडेमिक है, तो गो फॉर कोविड टेस्ट. बिकॉज इट्स एक्चुअली वैक्सीन जो है डॉक्टर फला, जैसे आपने भी बात की, इट्स इम्यूनिटी बूस्टर, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उससे आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे. इनफैक्ट अगर आपको बुखार और आप पैनाडॉल लेते हैं तो उसके बाद भी आपको दोबारा लेने की जरूरत पड़ जाती है. बिकॉज फीवर इज जस्ट, ये आपको भी पता है ना कि फीवर तो हमारी बॉडी हमें बता रही है कि हमारी बॉडी में कोई चीज खराब हुई है. पैनाडॉल लेने से वो फीवर तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो वो खराबी है उसको ठीक करने के लिए आपको उसका कॉज देखना जरूरी है ना. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप. डॉक्टर साहबा, हम जरा रैपिड कोविड टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, पर एक ब्रेक की जाए चलते हैं. देखते रहिए हेल्थ टॉक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज हम वैक्सीनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन से रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन, उसके अलावा आपको ये भी हेल्प आउट कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए किस तरीके से आप प्रोसीजर कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है ऑथेंटिकेशन की अपनी रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं कि आपने जो वैक्सीनेशन करवाई है वो ऑथेंटिक है, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है. मरियम ने बड़ा अच्छा डिटेल में बता दिया था हमें. अब डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है रैपिड कोविड एंटीजन के बारे में कि रैपिड एंटीजन के बड़े मसले मसाइल चल रहे होते हैं कि कहीं जो है वो एक तो इंस्टेंटली रिजल्ट आ जाता है और वो पॉजिटिव होता है, समटाइम नेगेटिव होता है, और फिर अगर PCR करवाओ तो उसमें कुछ और रिजल्ट आ जाता है. बट अबाउट दैट क्या है, क्या करवाना चाहिए, रेकमेंडेड है या नहीं है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव ना, तो उसके लिए आपको PCR ही पॉजिटिव चाहिए. ठीक है, और अगर एक PCR नेगेटिव आता है तो दैट डजंट मीन कि आप पॉजिटिव नहीं हो सकते. अगर आपने आपको नेगेटिव करवाना है तो यू शुड हैव 3 रिपोर्ट्स नेगेटिव 24 आवर्स अपार्ट. ठीक है, 24 घंटे से भी, ये भी नहीं कि एक आपने आज करवाया, एक अगले हफ्ते करवाया और आप नेगेटिव हो गए तो आप कह रहे हो कि ये उसकी वैलिडिटी आज खत्म हो जाते हैं. ठीक है, फिर अब इसमें कौन कौन सी टेस्ट होते हैं, तो इसके अंदर एक तो हम PCR कोविड कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन इसकी भी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो सिर्फ 70% ही है. ठीक है, बिकॉज हमारे पास कोई और ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसको हम स्टार्ट करते फ़ौरन इतने पेंडेमिक में, तो हमें यही एक ऐसा टेस्ट था जिसको हमें स्टार्ट करना था. इसके अलावा इसके अंदर एक IgG IgM होता है, दीज आर कोविड एंटीबॉडीज़. ठीक है, एक टेस्ट होता है कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट. ठीक है, उसके अंदर हम ये करते हैं, वो नेजल स्वैब से ही होता है. जो IgG IgM है वो ब्लड से होता है. इसमें भी बहुत एम्बिग्विटी है, लोग रैपिड एंटीजन लिखवा लेते हैं किसी से और वो कहते हैं हमारा ब्लड से कर दें. इफ़ दे वोंट गो फॉर ब्लड टेस्ट ना, तो फिर वो एंटीबॉडी टेस्ट होगा. एंटीबॉडी में 2 एंटीबॉडीज आती हैं, IgG और IgM, जो हम यूजुअली देख रहे होते हैं. अब अगर किसी की IgG पॉजिटिव आ गई है तो इट्स मीन कि उसे कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन था, उसे कोविड हुआ था, उसे हुआ था, अभी नहीं है. और अगर किसी की IgM पॉजिटिव आ गई है तो उसको फिर कोविड PCR के लिए करना है अपने आप को कि रूल आउट कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, उसका कोविड पॉजिटिव है, एट अ टाइम उसका कोविड पॉजिटिव है. ओके डॉक्टर साहब, ज़रा मुझे ये बताएं कि अभी ये तो हमारे पास ऐसी मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं, एक तो कोविड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर इसके अलावा जो है वो वैक्सीनेशन के बाद भी आप सेव नहीं हैं.
ڈائٹ کیا لینی چاہیے کیا امیونٹی انکریز کرنے کے لیے؟ اب ہمارے پاس مجھے تو اب ایک ہی سولوشن نظر آتا ہے، وہ ہے ڈائٹ. اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے نا تو پھر آپ نے بس ظاہر سی بات ہے، ماس تو پھر ڈیفینیٹلی ضروری ہے ہی، پر ڈائٹ SOPs کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلدی ہوم میڈ فوڈ کے اوپر جانا چاہیے، اپارٹ فرام یہ کہ جنک فوڈ. اب ہمارے یہاں کیا ایک پیشن بن چکا ہے کہ راتوں کو جاگنا ہے، کیونکہ رہنا تو گھر پر ہی ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، صبح اٹھ کے پھر فوڈ پانڈا سے آرڈر کر دینا، تو اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. ڈائٹ میں آپ زنک لے سکتے ہیں، زنک رچ فوڈ ہوتا ہے، وائٹامن سی سپلیمنٹس ہیں. میں خود بھی اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ زنک کے اماؤنٹ کو آپ ڈائٹ میں بڑھا دیں، کیونکہ ڈائٹ میں زنک جو ہے دیٹ از وہ آپ کی امیونٹی کو بہت بڑھاتا ہے. دوسرا وائٹامن سی، وہ بھی آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم کہ وائٹامن ڈی کا بھی وہی رول ہے جو زنک اور وائٹامن سی کا ہے، کہ وہ آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے. آپ ملک کا استعمال کریں، وائٹامن سی رچ فروٹس کا استعمال کریں، اور زنک سے بنے اگر آپ ملٹی وائٹامن کوئی لینا چاہ رہے ہو جس میں زنک کا کوئی اپروپریٹ اماؤنٹ ہے تو وہ بھی آپ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ. اس کے علاوہ آپ کی سلیپ کا پیٹرن ٹھیک ہونا سونا، اسٹریس سے دور رہنا، اسٹریس سے دور رہنا. ایٹ لیسٹ 8 hours سلیپ آپ کو چاہیے ہی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک رات کا نظام بنایا ہے کہ رات کو سو کے آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کی امیونٹی کو بہت حد تک بوسٹ اپ رکھتا ہے. اگر آپ ریلیکس ایک سلیپ لوگے تو پھر آپ دوسرے دن کے لیے پریپیئر ہوگے نا. اگر آپ پوری رات جا کے صبح میں سو گے تو پھر آپ فریش نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی دیکھیں سب سے زیادہ جو زندگی کے اصول ہوتے ہیں نا کہ آپ ہر بیماری سے بچ جاتے ہو، وہ یہی ہے کہ آپ نے ایڈکشن سے دور رہنا ہے، کسی بھی قسم کا آپ کو ایڈکشن نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سونا صحیح ہے، اسٹریس پازیٹیو وائبس آپ کے ساتھ چلنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ڈائٹ آپ سادہ اور صحیح والی ڈائٹ لیں، ملک لیں، دہی لیں. اچھا مریم، ذرا آپ بتائیے گا مجھے کہ ہم نے بڑی باتیں کر لیں کہ ویکسینیشن کا کیا طریقہ، اور بہت اچھا آپ نے بتایا کہ آفٹر ویکسینیشن بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں اور ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے پھر مینج کرنا، یہ جب اتنی ہیوج اماؤنٹ میں میس اماؤنٹ میں ویکسینیشن ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کو بھی بڑا پرابلم ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کیا بتانا چاہیں گی عیسیٰ لیبارٹری ویکسینیشن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اور کیا سروس دے رہا ہے گورنمنٹ؟ اچھا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر گیریسن ہاسپٹل کے ساتھ سروسز دے رہا ہے گورنمنٹ کو. پھر DHO ساؤتھ، DHO کرنگی اور نازم آباد سائٹ پر بھی ہم کر رہے ہیں. ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس پر بھی ویکسینس اویلیبل ہیں. پھر جو ڈفرینٹ ڈرائیو تھروز بنے ہوئے ہیں جیسے کرنگی میں اسپیشلی ابھی DC کرنگی نے یہ انیشیٹو لیا ہے، عیسیٰ لیب از اے پارٹ آف دس، کہ راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی کرنگی نمبر 5 شاہ فیصل ناتھا خان گراؤنڈ اور ملیر ماڈل کالونی، یہاں پر ڈرائیو تھروز لگائے گئے ہیں اور عیسیٰ لیب اس میں پارٹنر کریے، کولیبریٹ کریے. اس ڈرائیو تھرو کا سب سے زیادہ، وہ 24 hours ہے، اس ڈرائیو تھرو کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوا ہے وہ علاقے کی عوام کو ہوا ہے. کیونکہ جب ان کو اتنا دور ٹریول کر کے ایکسپو جانا پڑا تھا، جو ہم نے دیکھا لانگ لائنس لگ گئی، تو ابھی ایکسپو پہ بھی رش ٹوٹا ہے کیونکہ لوگ اب اپنے علاقوں میں لگا سکتے ہیں، ان کی ٹائم کی سیونگ ہو رہی ہے. اور انفیکٹ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی میں کہ بسز کھڑی کی ہیں وتھ سوشل ڈسٹینس، کہ آپ ڈرائیو تھرو میں اگر کوئی واک ان ہے تو وہ بس میں بیٹھ کے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھ کے جائے، اپنی ویکسین کرائے اور واپس آ جائے. تو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے. ایک چیز تو میں نے خود بھی بہت محسوس کی تھی کہ جہاں پر آپ کی بات چیت اچھی ہے سینٹرز کے اندر، جہاں آپ کی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ کیلیبریشن اچھی ہے، تو آپ کو ویکسین وداؤٹ لائن کے لگ جاتی ہے. یہ چیز ہم بھی فیل کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو بیچارے مطلب مزدور طبقے کے لوگ ہیں، وہ اپنی دہاڑی چھوڑ کر آتے ہیں اور پورا دن لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اینڈ میں ہوتا یہ کہ کسی نہ کسی وجہ سے جب ان کو ویکسین نہیں لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں ہم اس درد کو. تو میرے خیال سے ایکویلٹی ہونی چاہیے اور سب کے لیے ایکول رائٹس. اور آپ لوگ جیسے عیسیٰ لیبارٹری ہے، جیس بینک ہے، اور جو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اپنی عوام کو مستفید، ہم ہی تو ہے نا ان کو جو ہے امپوز کریں، فورس کریں کہ لگوائیں. جب وہ آ رہے ہیں لگوانے کے لیے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک عجیب سا بیہیویئر کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر فلک، ایک چیز اور، جب ویکسین کمپلیٹ ہو جاتی ہے، آپ کی ڈبل ڈوزز ہو جاتی ہیں، آپ کی دونوں ڈوزز ہو گئی، تو زیادہ تر لوگ سرٹیفکیٹ نکالنے میں ان کو پرابلم ہو رہا تھا بیکاز وہ انٹرنیٹ سے وہ نکلوا سکتے، نادرا پہ بھی جا کے، بٹ انٹرنیٹ سے بھی نکل سکتا ہے. تو اٹس اے پورٹل جو کہ نادرا کا ہے، NIMS NIMS.nadra.gov.pk/certificate. اس پورٹل پہ جائیں، وہ آپ سے آپ کا CNIC نمبر مانگے گا اور آپ سے مانگے گا
تاریخ اجرا شناختی کارڈ کی. زیادہ تر لوگ اس میں اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈال دیتے ہیں, سو دیٹس وائی میں نے کہا اس کو میں ایلوبریٹ کر دوں. آپ کی تاریخ اجرا شناختی کارڈ میں لکھی جس دن آپ نے CNIC ایشو ہوا ہے وہ ڈیٹ آپ ڈالتے ہیں اور یس کرتے ہیں تو وہ آپ کو شو کرتا ہے ایک ونڈو جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ویکسین کرائی ہے. یہ ایک بہت اہم اور کیورس پوائنٹ ہوتا ہے. جیسے لیٹ سے اگر میں ہوں, میں نے سائنو فارم کروائی ہے ویکسین اور اس پہ شو ہو رہا ہے کین سائنو بایو یا سائنو ویک اور مجھے اس پہ اعتراض ہے, تو پلیز اس کو تصدیق نہ کریں. اردو میں آپشن دیتے ہیں تصدیق کریں. جہاں آپ نے تصدیق کر دی اس کے بعد وہ چینج نہیں ہو سکتا, بیکاز آپ نے نادرا میں اپنا ریکارڈ خود اپنے ہاتھ سے پٹ کر دیا ہے. وہیں آپ اس کو اسٹاپ کریں, اور اگر اس میں کوئی بھی آپ کو کنسرن ہے تو آپ DHO آفس اپنے ریسپٹ کے ساتھ چلے جائیں اور وہاں پر بتائیں کہ یہ مجھے اس پہ کنسرن ہے. اگر آپ کو کنسرن نہیں ہے تو آپ اس کو یس کریں گے, آپ کا پروسیس آگے بڑھے گا. اس پہ اگر آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ پہ پاسپورٹ نمبر چاہیے تو پاسپورٹ نمبر آپ انٹر کریں, اپنا CNIC نمبر, اپنا جو آپ کی پوری آپ کی اسپیلنگ ہے نیم کی وہ پٹ کریں, اس کو یس کریں. وہ آپ سے 100 روپیز کی ٹرانزیکشن ڈیمانڈ کرے گا جو کہ آپ اپنے کارڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, TRX ID ایزی پیسہ کے تھرو یا ای سہولت کے تھرو کر سکتے ہیں. آپ آگے یس کریں گے تو وہ آپ کو پھر سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن دے گا. ایک بار پھر آپ سے تصدیق مانگے گا کہ آپ کی تمام جو چیزیں ہیں وہ درست ہیں, تو وہاں آپ دوبارہ اس کو صحیح پٹ کریں اور پھر آپ اپنا سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. تو نارملی سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کے پروسیس میں مریم, آئی ول ریکویسٹ یو اگین دیٹ کہ آپ اپنی یہ جو ویب سائٹ اب بتا رہی ہیں اس کو دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کر دیں, نمس والی, تاکہ جو بھی ویورس ہمارے یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں کہ کس طریقے سے وہ اس ویب سائٹ پر جا کر اور اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اٹس nims.nadra.gov.pk/certificate. اوکے, اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے, جو فارنرز ہوتے ہیں ہمارے, یعنی دے آر ناٹ پاکستانی سٹیزنز, دے آر فرام US, دے آر فرام ٹرکی, دے آر فرام سعودیہ, تو ان کا ایک سمپل پروسیس ہے جس میں ان کو بہت پرابلمز آ رہی ہیں کہ وہ CVCs جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ آپ کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی. آپ کی رجسٹریشن پھر میں کہوں گی DHO آفس اور نادرا کے تھرو ہو سکتی ہے. اگر آپ فارنرز ہیں, آپ اپنا اوریجنل پاسپورٹ, اوریجنل ویزا, اور اگر آپ کے پاس آپ کی کنٹری کا سٹیزن کارڈ ہے وہ لے کے آپ DHO آفس چلے جائیں, نادرا چلے جائیں, آپ کی انٹری ہوگی, آپ کو ویکسینیٹ بھی کیا جائے گا اور آپ کا ریکارڈ بھی آپ کو ملے گا. اوکے, ٹھیک ہے, بہت اچھا آپ نے بتا دیا اور بہت زیادہ ایلیبریٹ کر کے بتا دیا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ویورس کو کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گی ریگارڈنگ ویکسینیشن, یا بینگ اے ڈاکٹر, کیمیکل پیتھولوجسٹ ہیں, عیسیٰ لیبارٹری سے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو یہ کہ ابھی بھی بہت ساری عوام ہماری ایسی ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہو رہی ویکسین میں, اور ابھی بھی وہ ویکسین کے بہت سارے ان کے لیے میتھس ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ جو بھی کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ سب سے پہلے تو آپ ویکسین کروائیں. اگر یہ اس کی امیونٹی 3 مہینے کے لیے بھی ہے تو وہ 3 مہینے کے لیے تو آپ کو سیف کر رہی ہے نا, تو پلیز گو فار ویکسین. اپنے آپ کو 1166 کے اوپر رجسٹرڈ کریں اور اپنی ویکسین کا کوڈ لے کے ویکسین کروائیں, بیکاز اٹ آل اباؤٹ فری, سب جگہ فری لگ رہی ہے. تو ایک چیز جب آپ کو گورنمنٹ خود سے دے رہی ہے ایک اپرچونٹی, تو اس کو پلیز اویل کریں. فرسٹ آف آل تو یہ. سیکنڈلی دوسری چیز یہ کہ SOPs کو مینٹین کریں. SOPs کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ویکسینیٹڈ ہو یا نہیں ہو, ٹھیک ہے. تو SOPs کو مینٹین. اب ایز اے مسلم بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بولا ہے نا کہ 5 وقت آپ وضو کرو, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو صاف رکھو. تو یہ چیزیں تو اسلام بھی ہمیں بولتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے مریم, آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا میسج یہی ہے تمام دیکھنے والوں کو کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر جیسے خود کو والنٹیئر کر رہا ہے, ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو خود کو والنٹیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو اب آپ کا رول بنتا ہے کہ آپ نے خود کو ویکسینیٹ کرنا ہے, صرف اپنے لیے نہیں, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے, اپنے آس پاس کے ماحول کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے. کیونکہ جب آپ ویکسینیٹ ہوں گے, آپ ایک اچھی ہیلدی لائف گزار رہے ہوں گے, تو یقیناً پاکستان بھی آگے بڑھ سکے گا. اور تمام اداروں کو میرا سلام ہے, عیسیٰ لیب کی جانب سے سلام ہے کہ آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں اپنے ملک کو اس وبا سے نکالنے کے لیے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر روما آپ پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ مریم, آپ پروگرام میں تشریف لائیں. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, اور میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے اپنے ویورز کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں, پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ لوگ جو ہے وہ ماسک کا استعمال بالکل بھی نہ چھوڑیں. سوشل ڈسٹینسنگ, اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے جس کو کووڈ ہے تو اس سے آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے, کیونکہ یہ جو بیماری ہے وہ سانس سے سانس میں لگتی ہے, یعنی کہ بریتھ ٹو بریتھ. آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ, آپ نے اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے والی ڈائٹ کو لینا ہے, کیونکہ دیکھیں کووڈ سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں تھیں, ہم اس سے بھی تو بچے ہوئے تھے نا. تو ڈائٹ کا اچھا استعمال کریں, ماسک کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا, پازیٹیو وائبس, ڈونٹ تھنک نیگیٹو, اور اپنا اور اپنے سارے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.